الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہیں انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کو نمونہ بنایا گیا ہے۔ اسلامیات میں 5 چیزیں خاص طور پر اہم ہیں۔ ایک عقائد، دوسرے عبادات، تیسرے معاملات، چوتھے اخلاقیات، پانچویں معاشرت۔ یہ 5 شعبے ہیں۔ ان 5 شعبوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ یعنی آپ کے عقائد کیا تھے؟ وہی عقائد تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے، جس طرح کا عقیدہ رکھنا ضروری قرار دیا ہے، اسی طرح کا عقیدہ رکھنا، اسی طرح کا ایمان لانا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری۔ عبادتیں، جس طرح آپ نے عبادتیں کی ہیں، نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، حج ادا کیا ہے، یہ ساری عبادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں۔ معاملات، آپس میں لین دین، بیع و شراء، خرید و فروخت، دوسرے معاملات، یہ سب جس طرح آپ نے کیے ہیں یا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح کرنا، یہ گویا کہ آپ کے اسوے کو اپنانا۔ اخلاقیات میں جو اخلاق آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، ان تمام اخلاقیات کو ماننا، اس طرح عمل کرنا، یہ اخلاقیات میں آپ کو اسوہ بنانا ہے۔ معاشرت میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کس طرح گزاری جائے، آپس میں، گھر کے اندر، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، ان کے ساتھ زندگی کس طرح گزارنی ہے، ان تمام چیزوں میں آپ کے طریقے کو اپنانا، یہی آپ کے اسوے کو اپنانا ہے، اور اسی لیے آپ کو بھیجا گیا۔ آج ہم معاشرت کے بارے میں ایک خاص چیز کو دیکھتے ہیں، جس کے اوپر انسانی زندگی کی بنیاد ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں آپ کا اسوہ کیا ہے۔ وہ چیز ہے ہمارا کھانا پینا۔ اسی کے اوپر انسانی زندگی کی بنیاد ہے۔ ہم روزانہ صبح سے شام تک کتنی بار کتنی چیزیں کھاتے ہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کھانے کے طریقے کیا ہیں، کھانے کے لیے زاویہ نگاہ کیا ہے۔
اس کے بارے میں ہمیں سوچنا اور تصور کرنا، ہمیں کیا خیال کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے تو بہت چھوٹی چیز۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے جب بڑا ہوتا ہے، ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کو کھانا کھانا آ جاتا۔ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طنزاً کہا کہ آپ کا نبی تو عجیب و غریب ہے، بیت الخلاء یعنی قضائے حاجت کا بھی طریقہ بتاتا ہے کہ آدمی بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جائے تو کس طرح ٹوائلٹ کرے، یہ کوئی بتانے کی چیز ہے؟ اتنا عظیم الشان نبی تم اس کو کہتے ہو، اتنا بڑا آدمی ہے اور اتنی چھوٹی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اجل امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نستقبل القبلۃ ولا نستنجی بایماننا۔ ہاں ضرور، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم اس وقت قبلے کی طرف منہ نہ کریں اور ہم داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ آپ نے یہ جواب دے دیا ان کو، یعنی وہ طنز کر رہا تھا، تنقید کر رہا تھا، اور آپ نے اس کو اس طرح جواب دیا کہ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ بیت الخلاء جانا ہے تو چہرہ کس طرف کرنا ہے۔ بیت الخلاء یعنی قضائے حاجت کے بعد اپنے اعضاء کو دھلنا ہے تو کس ہاتھ سے دھلنا ہے، یہ آدمی کو کیسا پتہ چلے گا؟ جب کوئی بتائے گا تبھی تو پتہ چلے گا۔ تو ہمارا نبی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے، جس طرح ماں باپ اپنے بچوں پر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں اور ہر چیز کا طریقہ بچے کو سکھلاتے ہیں، نبی تو ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ تو وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور جن باتوں کو تم چھوٹی سمجھتے ہو ہم تو انہی پر فخر کرتے ہیں۔ ہمیں وہی چیزیں اچھی لگتی ہیں کہ ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم جب بیت الخلاء جائیں تو چہرہ کس طرف کریں، کس ہاتھ سے دھوئیں، یہ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا۔ تو معلوم یہ پڑا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کی نگاہ میں، اسلام کی تعلیمات کی نگاہ میں وہ چیزیں چھوٹی نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی بڑی چیزیں ہیں اور اس کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا غلام سم اللہ، بیٹا اللہ کا نام لو، جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، اور اس حصے سے کھاؤ جو تمہارے قریب تر ہے، جو تمہارے نزدیک ہے، اس حصے سے کھاؤ۔ یہ آپ نے دو تعلیم دی یہاں پہ۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے، اور اگر شروع میں کھانے کے شروع میں دعا پڑھنا بھول گیا تو جب بھی یاد آئے کھانے کے بیچ میں تو پھر سے دعا پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اللہ کا نام لے کر میں کھانا کھاتا ہوں، شروع میں بھی آخر میں بھی، یہ آدمی کہہ لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، بھول گیا تھا۔ جب بالکل آخر میں، کھانے کے آخر میں ایک لقمہ باقی بچا تو اس کو یاد آیا کہ میں تو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا، تو اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا۔ جیسے ہی پڑھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تک شیطان ان کے ساتھ کھانا کھانے میں شریک تھا، اور جیسے ہی انہوں نے بسم اللہ پڑھی ویسے ہی شیطان نے جو بھی کھایا تھا پورا طے کر دیا۔ تو آپ کو ہنسی آ گئی کہ جو کھایا تھا وہ سب ختم، اور جو برکتیں ابھی تک ختم ہو رہی تھیں وہ ساری بے برکتی ختم ہو گئی، برکتیں پھر لوٹ آئیں۔ معلوم یہ پڑا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ جو آدمی کھانا کھاتا ہے اس کھانے کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اس میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے جو انسانی جسم میں تقویت پیدا ہوتی ہے وہ اس کے کارآمد ہوتی ہے، دینی سلسلے میں، دنیاوی سلسلے میں بہت سارے فوائد اس کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ آپ نے اللہ کا نام لینے کو کیوں فرمایا۔ کھانا تو سب کھاتے ہیں، ایک مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے، ایک کافر بھی کھانا کھاتا ہے، انسان بھی کھانا کھاتا ہے، جانور بھی کھانا کھاتا، کھانا تو سبھی لوگ کھاتے ہیں۔ کھانا آپ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ یا نہ کھاؤ آپ کا پیٹ بھرے گا، کھانے کی لذت بھی آپ کو ملے گی، زبان کے چٹخارے بھی آپ کو ملیں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کافر جب کھانا کھاتا ہے، جانور کھانا کھاتا ہے تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتا۔ کھانے کے وقت اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں یہ کہاں سے آیا۔ اور ایک مسلمان جب کھانا کھاتا ہے، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتا ہے، تو گویا کہ اقرار کرتا ہے کہ یہ کھانا میرا نہیں ہے، میری قوت بازو سے مجھ کو نہیں ملا، یہ تو اللہ کا عطیہ ہے، اللہ نے عنایت فرمایا ہے، اس لیے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اسی اقرار کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا۔ آپ غور کیجئے، آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا آپ نے توڑا ہے، کھانا کھانے جا رہے ہیں، آپ اس سے پہلے تصور کیجئے کہ کیا وہ روٹی کا ٹکڑا آپ پیدا کرنے پر قادر تھے یا نہیں تھے؟ آپ غور کیجئے کہ کائنات کی کتنی مخلوقیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ ایک کاشتکار، ایک کسان اس کو پیدا کرنے کے لیے زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کو سیراب کرتا ہے، بیج اپنا وجود ختم کر دیتی، اس کے بعد پھر زمین جیسی سخت چیز سے ایک نرم و نازک کونپل نکلتی ہے، جسے ایک دن کا بچہ بھی اگر ہاتھ سے مسل دے تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہی کونپل ہواؤں کے جھکڑ کو، دھوپ کی تپش کو، بارش کو، سب کچھ برداشت کرتے ہوئے وہ کونپل آگے بڑھتی ہے، ایک درخت کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر اس میں بالیاں آتی ہیں، اس میں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو تیار کرنے کے لیے بادل اپنا کام کر رہا ہے، سورج کی کرنیں اپنی کام کر رہی ہیں، چاند کی چاندنی اپنا کام کر رہی، سارے لوگ کام پہ لگے ہیں، فرشتے کام پر لگے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارند، تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری۔ ابر، بادل، چاند، سورج، آسمان سب کام پر لگے ہوئے ہیں
اس لیے تاکہ تو روٹی کا ایک ٹکڑا کھائے تو غفلت سے نہ کھائے، بلکہ یہ تصور کرے کہ یہ روٹی کا ٹکڑا جو مجھے ملا ہے اس میں کائنات کی لاکھوں مخلوقوں نے کام کیا، وہ چیز پیدا ہو گئی، بالیوں میں آ گئی، پک گئی، اس کو کاٹا گیا، اس کو گاہا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ مارکیٹ در مارکیٹ ہوتے ہوئے ہمارے یہاں پہنچ، ہم نے اس کو خریدا، اس کو پسوایا، اور پسوانے کے بعد گھر لائے، اس کا آٹا گوندھا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کی روٹی بنائی گئی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے خرچ کیے اور یہ چیز ہم کو مل گئی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ جو کھیتیاں تم کرتے ہو اس کو اگانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ آپ غور کیجئے، ساری محنتیں انسان نے کر لی، کھیت کو نرم کر دیا، بیج بھی اندر ڈال دیا، پانی بھی ڈال دیا، سب کچھ کر دیا، کیا انسان کوپل کے نکالنے پر قادر تھا؟ یہ تو ایک غیبی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے جو پھر اس کے بعد کام کرنا شروع کرتی، اور پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ آخر تک محفوظ رہتی ہے اور اس کے بعد پھر انسان کے منہ تک پہنچتی، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو سکھا دیتا ہے، ایک دم بارش بند، قحط، بالیاں پیدا ہونے کے باوجود بھی سوکھ جاتی، سیلاب کی نظر ہو جاتی ہے، آگ کی نظر ہو جاتی ہے۔ ہم اس طرح کے حالات کو دیکھتے ہیں، کبھی آگ لگ گئی، پوری کھیتیاں برباد ہو گئیں، سوکھا پڑ گیا، کچھ پیدا نہیں ہوا، سیلاب آیا، سب ختم ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے آخر تک اس کو باقی رکھا، اور اس کے بعد بہت ساری مخلوقوں نے اس کے اوپر کام کیا اور وہ ہم تک پہنچی۔ جب سب کچھ کرنے والا، شروع سے لے کر آخر تک کرنے والا اللہ ہی ہے، اور اسی نے ہم کو پیسے دیا، ہم خرید کر لائے، تو پھر کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ جب ہم وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں لے کر جا رہے ہیں اللہ کا نام، اور یہ کہیں کہ اسی اللہ کے نام سے میں کھانا شروع کر رہا ہوں، جس اللہ نے اتنے سارے مراحل سے گزار کر روٹی کا ٹکڑا مجھ تک پہنچایا۔ یہ تو ایک روٹی کی بات ہوئی، آپ دن بھر میں مختلف غذائیں کھاتے ہیں، وہ کس طرح ہم تک پہنچتی ہے اس کا تصور تھوڑی دیر کے لیے، ایک دو سیکنڈ کے لیے آپ کر لیں، اور پھر یہ کر لیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور پھر یہ نعمت یہیں تک نہیں رکتی، اسی لیے غذا کی ناقدری سے منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، کسی کھانے کو برا نہیں کہا، خراب نہیں کہا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو آپ نے کھا لیا، پسند نہیں آیا چھوڑ دیا، لیکن اسے خراب نہیں کہا، کیونکہ وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر بھوک شدید لگی ہو، آدمی کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے، کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، ایسے وقت میں اگر کھانا بدمزہ بھی ہو، ذائقہ اس کا اچھا نہ ہو، عام حالت میں آدمی وہ نہیں کھائے گا، لیکن شدید بھوک کے وقت میں وہی کھانا اس کو لذیذ معلوم ہوتا۔ تو کھانا ہے، وہ بے قدر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جس کھانے کو کھاتے ہیں، آپ تصور کیجئے کتنا لذیذ ہوتا ہے، اس میں کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، کھانا خود ایک بہت بڑی نعمت،
اور اگر وہ کھانا آپ کی پسند کے مطابق ہے تو دوسری بڑی نعمت، اور کھانے کے وقت آپ کو اشتہا بھی ہے، خواہش بھی ہے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو یہ تیسری بڑی نعمت۔ کیونکہ آپ سوچئے کہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگی ہے، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو کتنا بھی لذیذ کھانا ہو آپ نہیں کھائیں گے۔ ایک مرتبہ کھا لینے کے بعد دسترخوان اٹھ جاتا، دوبارہ وہی چیزیں، وہی لذت والی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تو آپ نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ اب آپ کو بھوک نہیں ہے۔ تو بھوک کا ہونا، خواہش کا ہونا، یہ بھی ایک بڑی نعمت۔ چوتھی نعمت، آپ کھا سکتے ہیں، آپ کو کسی حکیم اور ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہے، آپ اس لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، آپ صحت مند ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ اور آپ اس کھانے کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ کھا رہے ہیں، تنہا نہیں ہیں، کیونکہ کھانے کا مزہ اس وقت ہوتا ہے جب گھر والے ہوں، پوری فیملی ایک ساتھ کھانا کھا رہی ہو، دوست احباب ہوں، اس وقت کھانے میں اچھا لگتا ہے۔ آدمی اکیلے بیٹھا اور کھا رہا ہے، لذیذ کتنا بھی کھانا ہو اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ تو یہ ساری نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، وہ اس لیے ملی ہوئی ہیں تاکہ آپ کھانے کے وقت تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں اس کے اوپر مجھے بالکل طاقت اور قدرت نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کا عطیہ ہے، اس کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں کھا رہا ہوں۔ درمیان میں اللہ کا شکر بھی ادا ہو رہا، الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اس کھانے کے تیار کرنے کے لیے جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے تعریفیں نہیں ہو سکتی۔ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا کہ میرا پیٹ بھر دے، مجھے کچھ کھلا دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ یہ ہے کہ کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ اگر آدمی کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، ایک حدیث کے اندر آتا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے کر کے داخل ہو، کیونکہ اگر تم نے اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ رات گزارنے کی جگہ مل گئی تم کو، اور اگر کھانا کھانے بیٹھے اور اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان کہتا ہے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اللہ کا نام لیے بغیر اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو شیطان آپ کے ساتھ شریک ہے، اور بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں بھی شیطان شریک ہو۔ اور اگر آپ گھر میں داخل ہوئے، اللہ کا نام لیا، تو شیطان کہتا ہے بھائی یہاں رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے، تمہارا کوئی یہاں پہ گزر بسر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کھانے کے وقت اللہ کا نام لے لیا تو شیطان کہتا ہے کھانے کا بھی کچھ نہیں یہاں پہ، یہاں سے بوریا بستر اپنا اٹھاؤ۔ اب جب شیطان گھر میں ہی نہیں ہے تو بتائیے آپ کو کوئی پریشانی، کوئی آسیب کی شکایت، کوئی اور الجھن کچھ نہیں ہونے۔ اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کر کے آپ داخل ہو۔ اور اگر جو دعا منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دعا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن دعا اگر آپ نے یاد کر لی تو ظاہر سی بات ہے ایک سنت کے طریقے پر آپ داخل ہوں۔ اس میں کہا کیا گیا ہے
اللہم انی اسألک خیر المولج، اے اللہ میرے داخل ہونے کو بہتر بنا۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں گھر کے حالات کیسے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی صدمے کی بات ہوئی ہے، کوئی تکلیف کی بات ہوئی ہے، یا آپ کو پتہ نہیں۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کو پتہ چل سکتا ہے کسی کی بیماری کے بارے میں، کسی صدمے والی خبر کے بارے میں، یا کسی اور چیز کے بارے میں، بیوی کا موڈ خراب ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکتا۔ آپ نے پہلے ہی داخل ہوتے ہی کہہ لیا کہ میرا داخلہ ہے اللہ خیر والا کر دے۔ آپ یقین مانیے اگر آپ نے معمول بنا لیا تو گھر میں داخل ہونے کے بعد کوئی شر کی چیز نہیں۔ اور وہیں پہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، میرا نکلنا بھی خیر کے ساتھ ہو۔ آدمی گھر میں جائے گا تو نکلے گا بھی ضرور، شام کو داخل ہوا تو صبح تو نکلنا ہی نکلنا۔ یہ کہہ دیا گیا میرا نکلنا بھی خیر کے ساتھ ہو، شر کے ساتھ نہ ہو۔ یہ گویا کہ دعا کر دی کہ ایسا نہ ہو گھر میں قدم رکھا اور پتہ چلا کہ گھر میں جھگڑے ہو گئے، آدمی سوچا چلو تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں۔ گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس فوراً لے کے جانا ہے۔ گھر میں کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے فوراً باہر جانا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو یہ جو آپ کا گھر میں داخل ہوتے ہی نکلنا ہو رہا ہے یہ شر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ دعا کر لیجئے میرا داخلہ بھی خیر کے ساتھ ہو، میرا نکلنا بھی خیر کے ساتھ۔ یہ دعائیں ایک نبی ہی سکھا سکتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا۔ بڑی خوبصورت باتیں، بڑی اہمیت والی باتیں چند مختصر جملوں میں آپ فرما دیا کرتے۔ یہ آپ نے دعا کی، دعا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ پرسکون رہیں گے جب تک آپ گھر میں رہیں گے۔ شیطان کہے گا اب تمہارا کوئی گزر بسر یہاں پر نہیں ہے اپنے ساتھیوں سے، شیطان نکل جائے گا۔ لوگ گھروں میں تعویذ لگاتے ہیں، آیت الکرسی لگاتے ہیں، کوئی قل هو اللہ لگاتا ہے، کوئی یعنی مختلف چیزیں اپنے اپنے حساب سے لگاتے ہیں، اور بازار میں وہ چیزیں ملتی ہیں کسی پیر بزرگ سے لکھا کر لگاتے ہیں۔ ارے کیا ضرورت ہے، چھوٹی سی دعا ہے، بہت سی چیزیں تم یاد رکھتے ہو، چھوٹی سی دعا یاد کر لو اور اس کا معمول بنا لو، انشاءاللہ کبھی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ آپ نے داخل ہوتے ہوئے کر لیا، دسترخوان لگایا گیا، اس کے بعد کھانا رکھا گیا، آپ نے بسم اللہ پڑھا، شیطان وہاں سے ہٹ جائے، کہے گا کہ اب یہاں پہ تمہارے لیے نہ تو قیام کا انتظام ہے نہ طعام کا انتظام ہے، یہاں سے چلو۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ یقین مانیے شیطان کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانے میں نہیں پڑا تو تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب تمہارے ساتھ رہے گا، رات بھر رہے گا۔ اب رات بھر رہے گا تو وہ جھگڑے بھی کرا سکتا ہے، آپ موبائل نکال کر کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں گناہوں میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، بہت سی حرکتیں تم سے کرا سکتا ہے، کیونکہ شیطان کوئی اچھا کام تو نہیں کرے گا۔ اور صبح جب اٹھنے کا وقت ہوگا تو سلا بھی دے گا۔ آج ہم سوئے رہتے ہیں اٹھنے کے وقت میں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ان جن کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، ہم تو انہیں چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اثرات ہماری زندگی پر بہت بڑے بڑے پڑتے ہیں۔ شیطان جب وہاں سے گیا تو آپ یقین مانیے آپ کو نیند بھی اچھی طرح آئے گی، پہلے آئے گی، اور آپ وقت پر اٹھ بھی جائیں گے، آپ کی صبح کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اب اس سے زیادہ اور خیر آپ کیا چاہ سکتے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔